أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين صلوات الله. پھر بھی جوش ولا سے مل کر بآواز بلند صلوات کریں. توجہ ہے، بات شروع کی جائے. کل کی مجلس میں حقیقت دین پر کچھ گفتگو ہوئی. اور گویا کل مراحل دین پر بات ہوئی تھی کہ مرحلہ وار دین نے جب ترقی کی استفاء سے شروع ہوا اور ارتضاء پہ ٹھہرا. یعنی پہلے دین مصطفیٰ تھا. جب تمہارے رسول کی رسالت دین میں شامل ہوئی تو دین مجتبی ہو گیا، اور جب من کن تو مولا کا اعلان ہو گیا تو دین مرتضی ہو گیا. اب جب دین نے رسول کی آغوش تربیت میں پناہ لی تو پھر دین کے اللہ نے اپنی کتاب ناطق میں 5 نام تجویز کیے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی نا؟ چونکہ ظاہر ہے گفتگو آپ کی طبیعت کے رابطے کے مطابق ہوگی جتنا آپ چاہیں گے. کتنے نام؟ 5. بس آج انہی پر گفتگو ہے. 5 نام دیے اللہ نے دین کو. کون کون سے؟ دین خالص، دین واسب، دین قیم، دین حق اور دین اللہ. اب اگر میرے سامعین کی طبیعت آمادہ ہو تو میں اپنے دعوے کی تائید قرآن سے لوں. سورہ زمر میں ارشاد فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار رہو دین خالص اللہ کے لیے ہے. دائیں دائیں بائیں، بسم اللہ، دائیں بائیں دیکھنا چھوڑ دینا. الا حرف تنبیہ ہے، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، خبردار رہو. للہ الدین الخالص، دین خالص اللہ کے لیے ہے اور بس. خالص کا لفظ شاکر رضوی کہاں بولا جاتا ہے؟ مثال پیش کرتا ہوں. وَمَرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ. سورہ احزاب ہے. فرمایا وہ مومن عورت
جو بغیر مہر کے اپنا نفس نبی کو ہبہ کرنا چاہ رہی ہے، اگر میرا نبی بھی اس سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو اختیار ہے اسے کہ بغیر مہر کے اس سے شادی کر لے، لیکن یاد رہے خالصۃ لک من دون المومنین، یہ حکم خالص تیرے لیے ہے، مومنین کے لیے نہیں۔ اللہ اکبر۔ خالصۃ اللہ دون المومنین، مومنین کے لیے یا نہیں، خالص تیرے لیے۔ یعنی جہاں لفظ خالص بولا جائے وہاں اختیار کا دائرہ اس قدر محدود ہو جاتا ہے کہ کسی دوسرے کی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اچھا، یہ تو تھی ظہیر بھائی حدوں کی معرفت۔ اب خالص چیز ہوتی کیا ہے، اس کے لیے بھی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ طبیعت میں شک گزرے قرآن ممبر پہ لے آنا۔ ان لکم فی الانعام لعبرۃ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ فرمایا جانوروں میں، مویشیوں میں، چوپائیوں میں ہم نے تمہارے لیے عبرت کا سامان رکھا۔ پالنے والے کون سی عبرت؟ تم نے دیکھا نہیں کہ گوبر اور خون کے درمیان میں سے ہم خالص دودھ نکالتے ہیں؟ جانور کے تھن سے نکل کے جب ظرف میں دودھ گر رہا ہے براہ راست، اس میں کوئی آلودگی نہیں، کوئی ملاوٹ نہیں، اس کو خالص کہا۔ خالص کی حدیں بھی نبی شاہ سامنے آئیں، خالص کی تعریف بھی۔ اب جس طرح دیکھیں دائیں طرف گوبر، بائیں طرف خون، گوبر بھی نجاست، خون بھی نجاست، درمیان سے نکل آیا دودھ۔ بے نہیں وقار نقوی لاکھوں نہیں کروڑوں مثالیں ایسی زمانے میں مل جائیں گی۔ ماں بھی منافق، باپ بھی کافر، درمیان سے نکل آیا علی والا۔ یہ ہے دین خالص۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ سورہ نحل، کون سا سورہ؟ لہو ما فی السماوات والارض ولہ الدین واصبا افغیر اللہ تتقون۔ جو کچھ ساتوں آسمانوں میں ہے وہ بھی اللہ کا ہے، جو زمینوں میں ہے وہ بھی خدا کا ہے۔ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا، اور دین واصب بھی، پائیدار دین بھی۔ واصب کہتے ہیں پائیدار کو، پائیدار دین بھی اللہ کا۔ اور جاگنا شیعہ سنی دوستو، افغیر اللہ تتقون، اے لوگو کیا تم غیر اللہ سے بھی ڈرتے ہو؟ نا 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 نا، سوالیہ نشان نہ آنے دیا کرو چہرے پہ۔ ہاں، یا تو میں تمہارے دلوں میں ابھرتے ہوئے سوال تمہارے صحیفہ رخسار سے پڑھ کے جواب نہ دے دوں، ہاں پھر تو تمہارا حق ہے، ورنہ سوچ میں ڈوب رہا ہوں نہیں، سوچ دینے سے مسئلہ حل ہی نہیں ہوتا۔ کیا تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو؟
نبی کہنا کیا چاہتا ہے؟ یعنی غیر اللہ سے مت ڈرو، بس اللہ سے ڈرو. ٹھیک ہے، اللہ تجھ سے ہی ڈریں گے. قرآن پڑھ رہا تھا ظہیر صاحب میں، سورہ آل عمران کی ایک آیت نے توجہ مبذول کرائی. یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں نفس اللہ سے ڈراتا ہے. اللہ تمہیں اپنے نفس سے ڈراتا ہے. اللہ کے نفس سے ڈرو، نفس اللہ سے خوف کھاؤ. اب یہ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ نفس اللہ کون ہے. نا اب ایسے میں نہیں ہلنے دوں گا. ایک بندہ ادھر کہتا ہے افغیر اللہ تتقون، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، ادھر کہتا ہے نفس اللہ سے ڈرو. یا آیت غلط، ورنہ نفس اللہ کو اللہ نے غیر اللہ نہیں کہا. نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی خود ہی کہتا ہے غیر اللہ سے نہ ڈرو، خود ہی کہتا ہے نفس اللہ سے ڈرو. اس کا مطلب ہے اس نے نفس اللہ کو غیر اللہ نہیں کہا. نہ مانگو غیر اللہ سے رزق، نفس اللہ سے تو مانگو. نہ مانگو غیر اللہ سے اولاد، نفس اللہ سے تو مانگو. نہ مدد مانگو غیر اللہ سے، نفس اللہ سے تو مانگو. نہیں، پانڈو سٹریز کے اس ممبر سے چیلنج ہے غضنفر کا 4 دانگ عالم، یا علی کو غیر اللہ ثابت کر. سورہ مجادلہ میں کہہ رہے ہیں الا ان حزب اللہ هم الغالبون. اللہ فرماتا ہے میرا حزب، اللہ کی پارٹی ہی غالب ہے. حزب اللہ، اللہ کی پارٹی، اللہ کی جماعت، اللہ کا گروہ، اللہ کا فرقہ غالب ہے. میری طرف دیکھ، جنگل کی بانسری نہیں. جی میدان کا چیلنج ہے. آیت اتری، رسول نے نظر اٹھائی، بلا تشبیہ وہاں جا کے رکی جہاں خیبر شکر بیٹھے تھے. فرمایا یا اولیاء انت و شیعتک حزب اللہ هم المفلحون. اے علی اور تیرے شیعہ ہی تو حزب اللہ ہے. رابطہ مجھ سے رکھا کرو. جناب امیر کا، محمد کبیر کا، حضرت نواز کا، خیر فراز کا، اہل اللہ کا، فضل اللہ کا، وسیع
الدین. تھک تو نہیں گئے؟ سورہ انعام. کون سا سورہ؟ قل. حکم ہو رہا ہے قل اننی. تمہارا امتحان بھی ہے کس بندے کو میری پڑھی ہوئی مجالس یاد رہتی ہیں اور کس کو بھول جاتی ہیں. رعایتی نمبر نہیں ملے گا. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی ہے. لاتعداد مجالس میں نے صراط مستقیم پر اشارے دیے اور تمہارے سامنے پوری ایک مجلس صراط مستقیم پر پڑھی. ظاہر صاحب واضح صافی سے لے کر تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر پکار کے کہہ رہی ہے الصراط المستقیم. امیر المومنین علی بن ابی طالب. صراط مستقیم قرآن میں لقب ہے علی کا. مانتے ہو؟ اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو مجھے صراط مستقیم کی طرف اللہ نے ہدایت کی ہے. نہیں یا تو کوئی دوسرا مصداق لاؤ. نہیں اگر شاکر بھائی کوئی جاہل اسے راستہ بنانے پر بھی بزد ہے تو علی کم از کم راستے سے تو بہتر ہے. نہیں سمجھ میں آئی بات؟ راستے سے تو بہتر ہوگا. تو یا دوسرا مصداق دکھاؤ ورنہ میں ترجمہ کرنے لگا ہوں اور گردن پہ پاؤں رکھ کے کرنے لگا ہوں. کہہ دو کہ میرے اللہ نے مجھے بھی علی کی طرف ہدایت کی ہے. اور پھر ظاہر سوچنے والی بات یہ ہے علی کی طرف ہدایت کر کے پھر اللہ کہہ رہا ہے کہہ دو دینا قیما ملت ابراہیم. یہی تو دین قیم ہے. یہی تو پکا دین ہے. یہی تو ملت ابراہیم ہے. نہیں اب اللہ نے دو مسئلے حل کر دیے. ملت ابراہیم میں علی شامل جس کے بارے میں علی نہیں ملت چھوڑے. نہیں اب دیکھیں یہ سید محمد نقوی نے یہ چھت ڈالی امام باڑے کی. مجھے بلایا میں نے کہا بڑی پکی چھت ہے. اس کا مطلب ہے گرنے کا احتمال نہیں. اور اگر میں کہتا کچی چھت ہے کسی وقت بھی گر سکتی ہے. پکی کی زد کچی. اللہ کہہ رہا ہے جس دین میں علی شامل ہے یہی دین قیم ہے. اور جس دین میں علی نہیں اس دین کی چھت کچی کسی وقت دھڑام سے گر جائے گی. سمجھ میں آئی بات؟ چلے تو نہیں گئے ہو؟ کتنے دین بتا چکا میں؟ باقی کتنے؟ یہی دو بتانے ہیں اور ممبر چھوڑ دینا ہے. یہ تمہاری مرضی. وہ 5 منٹ میں 2 سنو, صبح تک 2 سنو. ہیں 2. دین خالص, دین واسب, دین قیم. اللہ اکبر. سورہ توبہ میں یہ آیت ہے, سورہ صف میں یہ آیت ہے, سورہ فتح میں بھی. سورہ فتح میں لفظ مختلف ہیں. پہلے جو میں آیت پڑھ رہا ہوں یہ سورہ توبہ اور سورہ صف سے. پھر جو فتح میں ہے وقار نقوی وہ بھی پڑھوں گا اگر آپ نے چاہا تو. هو
الذی، شاکر آج میں بہت بڑا فیصلہ کرنے لگا ہوں. یا علی توفیق عطا کرنا مجھے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. فرمایا وہی تو اللہ ہے جس نے رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ. کم از کم تم شیعوں کی حد تک تو فیصلہ ہو گیا. اگر علی حق ہے اور اللہ کہتا ہے میں نے رسول کو جو دین دے کے بھیجا وہ دین حق ہے، یعنی دین علی ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ ہاں. اور شاکر بھائی اگلا حصہ جو ہے آیت کا وہ تو بچے بھی سوچے تو فیصلہ کر رہا ہے. یعنی یہ حق دین حق کیوں دیا؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب ہو جائے. نہیں آؤ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے. جو اہل سنت بھائی تشریف رکھتے ہیں، پرسوں جمعہ ہے، اپنے اپنے پیش نمازوں کے پیچھے جا کے جمعہ پڑھنا. برادران اہل سنت سے کہہ رہا ہوں، خطبہ پڑھیں گے آپ کے علماء، شیعوں سے نہیں کہہ رہا ہوں، اہل سنت سے کہہ رہا ہوں. اپنے علماء کے خطبے پہ کان رکھ کے بیٹھنا. خطبے کے دوران چوتھے خلیفے کا ذکر آئے گا. اسد اللہ الغالب مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب. اور جو اس کے دونوں ہاتھ بلند کر کے مشکوک شجرے والوں کو شرم دلانے کے لیے نعرے حیدری حیدری، علی حق کی مخالفت کرنے والوں پہ لعنت. جی علی حق پہ شک کرنے والے اس شیعہ سے ہمیں یہ سننی بہتر. ٹھیک ہے نا؟ جی جا کے سن لینا، یہی لفظ نہ ہوں. میں جمعہ بھی یہی ہوں، ہفتہ بھی یہی ہوں. ہاں جمعہ دن کو سن کے پھر رات کو میرے پاس آ جانا، بھائی یہی کہہ دینا تو نے جھوٹ بولا تھا. میں اپنی زبان کاٹ کے تمہاری ہتھیلی پہ رکھ دوں گا. مطلوب کل طالب غالب علی کل غالب علی ابن ابی طالب.
یعنی یہ شرق سے غرب، شمال سے جنوب جمعے کے نماز کے خطبے تسلیم کر رہے ہیں کہ ہر غالب کے پہ غالب رہنے والے کا نام علی ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے چونکہ میں نے اس دین کو ہر دین پہ غالب کرنا تھا، اسی لیے تو علی کا دین بنایا۔ میں بخدا راضی ہوں تم سے، میرا اللہ میرا مولا تم سے راضی ہو، کہو تو جاؤں، نہ جاؤں، لاہور میں ہی رہ جاؤں۔ لے یظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ ہر دین پہ غالب کر دوں میں اس دین حق کو۔ وَلَوْ کَرِہَ الْمُشْرِکُونَ، مشرک چاہے کراہت کرتے رہیں یہ غالب ہو کے رہے گا۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو؟ اللہ نے لو کارہ المنافقون نہیں کہا۔ مولوی نے ہمیں چکر دے رکھا ہے کہ علی کا منکر منافق ہوتا ہے، اللہ تو اسے مشرک کہہ رہا ہے۔ اچھا، اب اگر نہیں تھکے ہو تو آؤ پھر چلیں سورہ فتح والی آیت کی طرف۔ پیچھے بالکل شاکر یہی کہ یہی فکرے ہیں۔ هو الذی، سورہ فتح ہے آغا مظہر، اور 26واں پارہ ہے، 26واں پارہ۔ جاگنا، دل کو چھو لے، کبھی دعا دے دینا، صلہ اسی سے دن رات، کیا لمحے لمحے مجھے مل رہا ہے جس کی وکالت کرتا ہوں۔ ہاں، بس تم سے دعا چاہیے اور اپنے عقیدے کے قبلہ کی دیوار درست کر لینا۔ سورہ فتح 26واں پارہ وقار نقوی۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ واستوى على سوقه۔ جاگنا جاگنا، اندر والے باہر والے، جہاں جہاں تک سپیکر کی آواز جا رہی ہے، فرمایا وہی تو اللہ ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایتوں کے ساتھ، دین حق کے ساتھ، تاکہ یہ دین ہر دین پہ غالب آ جائے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور شہادت دینے کے لیے، گواہی دینے کے لیے تو اللہ کافی ہے۔ جی نہیں وقار رکھوی ظاہر ازوی جاگ کے سننا ہے۔ ہر شخص کو دعوت فکر ہے۔ کفا باللہ شہیدہ، وہ کہتا ہے غزن فرسار 2 ٹکے کا آدمی گواہی دے نہ دے، میں اللہ جو شہادت دے رہا ہوں۔ اب دیکھنا ہے آغا مظہر کہ اللہ جو گواہی دے رہا ہے، اگر وہ دیتا ہے صرف رسول کی تو تم بھی دو صرف رسول کی۔ خدا کی دیکھو بھائی، میزان مصحف میں تولی ہوئی بات ہے، قرآن کے ترازو میں تولے ہوئے جملے ہیں۔ اگر اللہ اپنے رسول کی گواہی دے کے رک جاتا ہے، میرا دماغ خراب ہے، میں کہوں کہ اور بھی گواہی دو، اور اگر گواہی بڑھتی ہے آگے
تو پھر اگر اپنے باپ کے ہو تو یا گواہی آگے بڑھاؤ یا آج کے بعد قرآن پڑھنا چھوڑ دو. جاگنا. ناراض تو نہیں ہو گئے ہو؟ نہیں علی کے لیے جو ہوتا ہے میری بلا سے ہو جائے. علی کی ذات پہ سمجھوتا کرنا غضنفر نے کبھی سیکھا ہی نہیں. بس یہ بتا دو تھک تو نہیں گئے ہو؟ پیچھے والو باہر والو. کفا باللہ شہیدا، شہادت کے لیے اللہ کافی. گواہی کیا دے رہا ہے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ. اللہ کہتا ہے میں گواہی دے رہا ہوں کہ محمد اللہ کا رسول ہے اور وہ لوگ جو محمد کے ساتھ ہیں. چلے تو نہیں گئے ہو بھائی؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، سورہ فتح ہے. پہلے ظہیر صاحب ترجمہ کر لوں، پھر صاحبان اشارت کو اشارہ بھی دوں گا. ہاں سن لو، آگے تمہاری مرضی. کفا باللہ شہیدہ، شہادت کے لیے، گواہی کے لیے اللہ کافی. گواہی کیا دے رہا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ رضوانا. محمد اللہ کا رسول ہے اور جو اس کی معیت میں ہیں، اس کے ساتھ ہیں. کفار پہ بڑے سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں. تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، یہ اللہ کی رضاؤں کے تاجر ہیں. آخر میرا روحانی بیٹا ہے، نبی شاہ اس کا نام ہے. ویسے آفیسر ہے، مجالس بھی پڑھتا ہے، رئیس ہے، ذمہ دار ہے اور میرا باقاعدہ شاگرد بھی ہے. تو آخر استاد کی تربیت کا اثر تو بولے گا نا کچھ نہ کچھ. ہاں ابھی چونکہ تم نے نبی شاہ جلدی کر دی تو اب مجھے تمہاری تائید میں جملہ بولنا پڑا. والذین معہ سے لے کر فاستویٰ علی سوقہ ہی تک اللہ نے جو نشانیاں بتائی ہیں وہ پوری 12 ہیں. اس وقت تک جب تک کہ زندگی سے تھک نہ جاؤ. اب ذہن میں تو آ گئی بات وغیرہ رکھوی. 12 نشانیاں ہیں. وہ جو اس کے ساتھ ہیں کفار پہ سخت ہیں، آپس میں رحیم ہیں. تراہم رکعا سجدا، کچھ رکوع والے ہیں، کچھ سجدے والے ہیں. اللہ اکبر. یبتغون فضلا من اللہ و رضوانا، اللہ کا فضل اور اللہ کی رضائیں لیتے ہیں.
سیماہم فی وجوہہم، گنتے رہنا پوری 12 نہ ہوں تم جو چور کی سزا وہ میری. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدوں کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نور کی چمکتی ہوئی علامتیں ہیں. ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاۃِ وَمَثَلُهُمْ فِی الْإِنجِیلِ، ان کی یہ تعریف تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اللہ 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 رہو. ارادے بسم اللہ بسم اللہ، واہ واہ واہ. گلی والوں تھکے تو نہیں ہو؟ نہیں، میرا خیال ہے گلی والے تھک گئے ہیں. نہیں تھکے؟ اچھا جیتے رہو. ذَلِکَ مَثَلُهُمْ فِی التَّوْرَاۃِ. دیکھو بچے بھی خود ظاہر صاحب ڈھونڈ سکتے ہیں یہ علامتیں. رسول کی نبوت کی گواہی دے رہا ہے نا اللہ، اور پھر کہہ رہا ہے وَالَّذِينَ مَعَهُ، جو اس کے ساتھ ہیں. تو بس دیکھ لو، جس دن سے رسول میرا رسول نبی ہے اسی دن سے کون اس کے ساتھ ہیں. جی جی، وہ نبی کب سے ہے؟ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ ابھی آدم مراحل وہ گل کو طے کر رہا تھا، میں نبی تھا. تو تلاش کر جو یہ دعویٰ کرے کہ کن تو ولیًّا وآدم بین الماء والطین، کہ جب آدم آب و گل کے درمیان تھا میں ولی تھا. بس وہی لوگ ہیں. اللہ فرماتے ان کی تعریف معلوم ہوتا ہے جب تورات اتری ہے یہ لوگ اس وقت بھی ایسے تھے. نہیں، جس کے علم کی ہانڈی میں ابال آ رہا ہو آئے میدان میں نکلے. نہیں، ہو سکتا ہے کوئی جاہل، کوئی احمق بدبخت میرے جانے کے بعد ڈر رہا ہے کہ بھئی آنے والے زمانے کا بھی تو ذکر اللہ کر دیتا ہے تو کر دیا ہوگا. غور تو کر، کہاں پہ بات کر کے اللہ کہہ رہا ہے کہ تورات و انجیل میں یہ وصف ہے. سیماہم فی وجوہہم من اثر سجود. اللہ فرماتے ہیں جن کی میں بات کر رہا ہوں ان کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہیں. تو تورات کے وقت بھی جن کی پیشانیوں پر اللہ 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 انجیل جب اتری تھی تو جن کی پیشانیوں پر سجدوں کے نشان تھے یہ وہ لوگ ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل. ان کی یہی مثل تورات میں ہے، یہی تعریف انجیل میں ہے. فرمایا کزرع، خدا کی قسم شاکر رضوی اگر آج خواب میں تم نے جنت کی سیر نہ کی تو پھر تمہیں خمس عشرے کرانے کا فائدہ ہی کیا. اللہ کہتا ہے جن لوگ بشرطے کہ جاگتا رہے ہر وہ موالی جس نے ماں کا دودھ پی کے حرام نہیں. لوگ کہتے ہیں قرآن گونگی کتاب ہے. نبی صاحب میں نے قرآن سے زیادہ فصیح بولنے والی کتاب ہی نہیں دیکھی. اللہ فرما رہے کزرع، جن لوگوں کی میں بات کر رہا ہوں یہ کھیتی ہیں. نہ ڈھونڈو، تلاش کرو کس خاندان کو کھیتی کی مثال دی گئی ہے.
کَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ، فرمایا یہ وہ کھیتی ہے جس نے پہلے ایک سوئی کی طرح کونپل نکالی. نہیں، کوئی صدیاں نہیں گزری. ابھی جو میں نے اشرا آپ کے سامنے پڑھا اس میں میں نے مثال دی ہے نا کہ جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے پہلے وہ نہیں نکلتا. جب زمین کا سینہ پھٹتا ہے تو برابر کی جوں جڑی ہوئی دو پتیاں نکلتی ہیں. بالکل برابر کی دو پتیاں، یعنی دیکھنے والا پہلے سمجھتا ہے ایک ہے. کچھ وقت گزرے تو یوں پھیلتی ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا یہ دو تھے برابر کے. پھر ڈنٹھل بنتی ہے، پھر کونپل بنتی ہے، پھر اسی طرح تنا بنتے 12ویں مرحلے پہ آ کے خوشے پہ سٹے پہ وہی دانہ لگ جاتا ہے جو تم نے بویا تھا. تو بالکل اسی طرح زمین مشیت پر اللہ نے پہلی ولایت کا بیج بویا. جب زمین مشیت پھٹی تو برابر کی دو پتیاں حسنین کی صورت میں نکلیں. چلے تو نہیں گئے ہو جی. کَزَرْعٍ، فرمایا جن لوگوں کی میں نے بات کی ہے یہ کھیتی کی مانند ہیں. أَخْرَجَ شَطْأَهُ، اس نے پہلے سوئی کی طرح کونپل نکالی. فَآزَرَهُ، پھر اسے مضبوط کیا. فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، پھر اپنے پاؤں پہ مضبوطی سے کھڑی ہو گئی. یہ وَالَّذِينَ مَعَهُ سے لے کر فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ تک پوری 12 علامتیں گن لی نا. آغا مدر گن رہا ہے، یعنی میری محفل میں بیٹھنے کے باوجود بھی دیکھو اس نے مجھے رعایت نہیں دی، اور نہیں ہونی بھی نہیں چاہیے. یہی تو مذہب اہل بیت ہے. بڑے سے بڑے بھروسے والے بندے پر بھی دین میں بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. یعنی یہ ہم مولوی لوگ جو ہوتے ہیں نا دین کے معاملے میں یوں آنکھیں نہ بند کر لیا کرو. مولوی کی تینت ہی یہی ہے، بھروسہ ہوا نہیں ڈنڈی چلی نہیں. 12 علامتیں بتا دی. اللہ نے کہا ہے کہ اب یہ دین پاؤں پہ کھڑا ہے. زمین مشیت سے نکلا، اب تناور درخت بن کے پاؤں پہ کھڑا ہے. اور نام کیا ہے اب اس کا؟ دین حق. اب شاید دوسروں کی گواہی بھی تو کیسے دے رہے ہو؟ جو بیدار ہے علی کی محبت میں ان کے جلنے والوں کو جلانے کے لیے، علی کے دشمنوں کو گھروں میں سلانے کے لیے، حیدری حیدری. دین واصف پہ بات ہو چکی، دین قیم یاد ہوگا، دین حق تو ابھی لیا تم نے. اب جاگنا. سورہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں، ہر شخص سمجھ جائے گا ابھی. اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. سر اٹھاؤ. قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں بھیجا اللہ نے. بڑا خوش گلو ہے تو ہیں،
لہن داؤدی ہے نا تیرے حلق میں رکھا ہوا، تجھ سے سننا تھا قرآن۔ میں نے کم از کم ظاہر بھائی ایک ہی شخص دیکھا ہے کائنات میں جس کے لیے بارگاہ توحید کی طرف سے بھی آواز آئی، صوتوں کا قد تشتاؤ کو ملائکتی۔ حسین جب بولتے تھے تو رسول کہا کرتے تھے اے صحابہ رک جاؤ، حسین کی آواز سننے کا اللہ مشتاق ہے۔ صوتوں کا قد تشتاقہ ملائکتی، تیری آواز کے مشتاق میرے فرشتے بھی ہیں، اللہ کہہ رہا ہے، تو وہ اس کی آواز ہے۔ آج شاکر راز حل ہو گیا، مسئلہ مل گیا کہ وجہ کیا ہے؟ ہر حجت نے قرآن پڑھا ہے زندگی میں، جس کی آواز کا مشتاق تھا اس سے مرنے کے بعد بھی سنا۔ جس کی آواز کا مشتاق تھا، تو حسین کی آواز کے برابر آواز بنا ہے۔ تیری تلاوتیں نہیں چاہیے اللہ کو، تیری ہدایتوں کے لیے بھیجا۔ غور کر، پڑھ قرآن، پورے قرآن میں وغیرہ کوئی یا نصر کا ذکر ہے یا فتح کا۔ اللہ کی طرف سے نصرت آ گئی، اللہ کی طرف سے فتح آ گئی۔ ان النصر من عند اللہ، نصرت اللہ کی طرف سے ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے رسول مکے والے دن ہم نے آپ کو فتح مبین عطا کی، فتح کا ذکر الگ کیا، نصرت کا الگ۔ آج کیا کہہ رہا ہے؟ اذا جاء نصر اللہ والفتح، جس دن اللہ کی نصرت اور فتح دونوں مل جائیں گی۔ اللہ اکبر، اللہ عظمت اللہ، سمجھ میں؟ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن۔ اذا جاء، جب آ جائے گا نصر اللہ۔ یارو کہاں چلے گئے ہو؟ اذا جاء، جب آ جائے گا نصر اللہ، جب آ جائے گا فتح اللہ، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اس دن تم دیکھو گے کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب جو سمجھ چکے ہو وہ سمجھ چکے ہو، جو نہیں سمجھ سکے ابھی تک بھی، اب میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو۔ مذہب اہل بیت کی ہر تفسیر، غضنفر نے یہ تو کبھی کہا ہی نہیں کہ جو کتاب میں کہوں بس وہ دیکھو، جو مل جائے وہ دیکھو، مگر تفسیر اہل بیت ہو، غیر کی نہ ہو۔ وہ یہی پکار رہی ہے کہ اس آیت میں نصر اللہ اور فتح اللہ تمہارا 12واں امام ہے۔ نہیں، مجھے دکھا کسی زمانے میں وقار نقوی دنیا کا بڑے سے بڑا محقق دکھائے کہ کوئی ایک فوج بھی دین اسلام میں داخل ہوئی ہو، کبھی آدھی ہوئی ہو، چوتھائی ہوئی ہو۔ اس دن تو اللہ فوج نہیں، افواجا، فوجوں کی فوجیں اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گی۔ جی جی، جب بطول کا 11واں بیٹا ذوالفقار کو بے نیام کرے گا،
آج تو علی ولی اللہ پڑھ کے بھی علی حق کا نعرہ برداشت نہیں کرتا. بڑے بڑے دشمن اس دن جب تجلی الہی بن کے یہ ذوالفقار مردم شکار چمکے گی اپنی گردن بچانے کے لیے پکاریں گے, دوڑیں گے علی حق علی حق علی حق علی 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 دونوں ہاتھ بلند کر کے علی کا نام, جو علی کو حق مانتا ہے علی کا حق ادا کرو. علی 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 علی. اور جو نامانے کے شجرے پہ کرو نعرے حیدری. منافق کی پریشانی نہیں علی کے جیو. بس ختم کر دی بات میں نے, لیکن بھائی ایک چھوٹا سا فیصلہ دے دو. شاکر رضوی کیا وجہ ہے؟ علی شہنشاہ بھی شامل رہا تو دین کو کبھی دین خالص کہا, کبھی دین واسف کہا, کبھی دین قیم کہا, کبھی دین حق کہا. جو ہی میرا 12واں آیا کہا یہ دین اللہ ہے. نہ لاہور والوں کیوں؟ کل اللہ کا دین نہیں تھا یہ بالکل دیکھیں. علی بادشاہ شامل نہیں ہوئے جب تک وہ اسلام کے دین ہونے پہ راضی نہیں ہوا. جو ایمان کن تو مولا کا اعلان ہوا نا, اس نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا. آج میں راضی ہو گیا کہ اسلام دین ہونا چاہیے. اور آج جب علی کا 11واں بیٹا آیا تو کہتا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا. لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو جائیں گے. کیوں؟ بس یاد دلاؤں اور جاؤں. درود توسی میں اپنے 12ویں امام کے لیے یہ جملے نہیں سنتے پڑھتے ہو؟ السلام علی صاحب الدعوت النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والمعاصر الباقریہ والآثار الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والحجج الرضویہ والجود التقویہ والنقاوت النقویہ والہیبت العسکریہ والغیبت الالہیہ. اس پورے درود کی تشریح کرنے بیٹھوں تو پھر شاکر کو اور خمسہ کرانا پڑے گا. چلو جب کراؤ گے تو پھر اس پہ بات بھی کریں گے. السلام علی صاحب الدعوت النبویہ. نبی کے دعووں کے وارث پہ سلام. یہاں سے بات شروع کی اور تان کہاں پہ ٹوٹی؟ والغیبت الالہیہ. جو اللہ کی غیبت کا وارث ہے. یا علی کل تک تیرے
تیری وجہ سے فتووں کی زد میں رہا ہے غضنفر، آج تیرے بیٹے کے لیے فتوے کے آگے ڈھال بن کے کھڑا ہونے لگا ہوں۔ یعنی تو نے ہر صفت کبریائی پہ قبضہ جمائے رکھا، یہ صفت تیرے پاس بھی نہ تھی۔ تو اللہ، لوگوں نے پوچھا اللہ کیسا خالق ہے، تو نے کہا جیسے میں۔ وہ کیسے رزق دیتا ہے، تو نے کہا جیسے میں۔ وہ ایک ہو کر کیسے ہر جگہ ہے، کہا جیسے میں۔ جب کسی نے پوچھا یہ کیسے ہے کہ اللہ ہے بھی اور نظر بھی نہیں آتا، بارہویں نے کہا جیسے میں۔ میں تو ہر دور میں غائب تھا، موجود بھی تھا، غائب بھی تھا، یہ میری غیبت پر دلیل بنا۔ چونکہ غیبت الہیہ کا وارث ہے تو جب دین یہ سنبھالے گا وہ مجھے اللہ کا دین ہوگا۔ ہاں ہے مرضی تمہاری۔ میں نے آیتیں پڑھی، عدالت میں ایسے کہلواتے ہو نا، جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا اور سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا، تو میں بھی تو کہہ سکتا ہوں جو کچھ کہا قرآن کے سوا کچھ نہیں کہا۔ یا آگے تیری مرضی۔ اللہ نے رسول کی گواہی دی اور ان کے ساتھ والوں کی 12 علامتیں بتائیں، 12ویں کو اپنے دین اور غیبت کا وارث قرار دیا۔ بچوں کوئی بات نہیں، نہ دے آج علی کی گواہی، جب اس کا بیٹا آئے گا 12 گواہیاں دینی پڑیں گی۔ ہاں میں پھر بھی تیری ہمدردی کرتا ہوں، میں پھر بھی تمہاری ہمدردی کر رہا ہوں۔ اس وقت پتہ نہیں کیا ہوگا، اب چونکہ آخری لمحات ہے میں بتا ہی نہیں سکتا، بس یہ ہے کہ چلتے چلتے تمہارا بھلا کر رہا ہوں، خیر خواہی۔ کوئی مجبوری ہے نا بھئی، نہیں دے سکتے ہو تم اونچی آواز میں گواہی۔ ایک طریقہ ہے بچنے کا، باطل نہ کہو۔ میں ایک ٹکے کا گداگر ہوں ان کے دروازے کا، میں خارش زدہ کتا ہوں ان کے کوچہ ولایت کا۔ یہ وعدہ تو کر کے علی کی گواہی کو باطل نہیں کہے گا۔ اگر 12ویں نے کچھ کہا میں آ جاؤں گا سامنے، مولا اس نے باطل تو نہیں کہا نا؟ لیکن خدا کی قسم بچ، اس مولوی کے چکر سے بچ جو تجھے اتنا ڈیٹ کرنا چاہتا ہے کہ تو 12ویں کے سامنے بھی پھر کہہ دے گا نہیں دینی میں نے گواہی۔ جی، اور پھر جب ہوگا اس وقت جو ہوگا اس کے بارے میں تم تصور ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اللہ نے قرآن کہ یوم یاتی ربک فی ظلل من الغمام، جس دن رب بادلوں پہ سوار ہو کے آ گیا نا،
یاتی ربک فی ظلل من الغمام، جس دن رب، غمام کہتے ہیں بادل کو، جب بادل پہ سوار ہو کے آیا اور میں اس دن فیصلہ ہو جائے گا. اب یا بدن والا اللہ بنا لے یا اللہ کا بدن ڈھونڈ لے، یا اللہ کا بدن یا بدن والا اللہ، جو تمہاری مرضی میں آئے. 5 دین آج میں نے بتائے. دین کی تعریف پہ بھی بحث ہو چکی، تھوڑی سی حقیقت پر بھی، اقسام دین پر بھی. اور کل جو مولا نے چاہا، کیونکہ دین کا موضوع اتنا طویل و عریض موضوع ہے کہ چلو زیادہ تو نہیں، میں کم از کم 20-25 اشرے پڑھوں تو پھر تسلی ہو جائے گی کہ ہاں میں نے آپ کو کچھ دین سمجھایا. درود پڑھ لو مل کر، واہ دے بلا. کیا کہا وقار رکھوی؟ اللہ اس کو زندگی دے یا ہفتے ہفتے بعد اشرے کراتا رہے. ہاں، اللہ اس کو زندگی بھی دے اور توفیق بھی دے، کیونکہ فقط زندگی سے عشرے نہیں ہو سکتے. ہاں، عشرے بڑی توفیق چاہتے ہیں. ہاں، خدا کی قسم خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ذکر آل محمد کراتے ہیں. یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور اس سے بڑا خوش نصیب کون ہوگا کہ جو کام اللہ نے اپنے ذمے لیا تو وہ کام بندہ کرے. نبی شاہ لوگ علی کے بارے میں حیران ہوتے ہیں کہ ہے بندہ اللہ والے کام کیسے کرتا ہے. ذکر حسین کا وعدہ بھی اس نے کیا ہے، اور پھر اس نے کچھ بندے تلاش کر لیے کہ میری جگہ تم کرو. یعنی تم اللہ والا کام کر سکتے ہو تو توحید زخمی نہیں ہوتی، اور اگر علی وہی کام کر لے تو پھر توحید زخمی کیوں ہوتی ہے. کچھ پلے پڑا، کچھ لطف بھی آیا، تو پھر یہ بھی طے ہے ہر حقیقت کی سرحد جا کے ٹکرا جاتی ہے حسین سے. بس جو کتنی دیر سے میری طرف دیکھے جا رہی تھی کہ کب میرے بابا کا ذکر بند ہو اور کب پرسہ دار مجھے بھائی کا پرسہ دیں. یقیناً ہم معذرت چاہتے ہیں اس عالمہ غیر معلمہ بی بی سے. ہم علی کی بیٹی کے سامنے علی کیا سمجھائیں گے؟ ہم حقیقت دین پر کیا گفتگو کریں گے؟ وہ تو صرف رونے کے لیے آئی، تو بس 2 فکریں سن لو، سننا مجھ سے، پرسہ اسی بی بی کو دینا جو آئی ہی اسی لیے کہ ایک ایک آنسو کے پیچھے اس کی حسرت پوشیدہ. العظمت للہ. میں لفظوں میں نہیں بتا سکوں گا، تم سمجھ نہیں سکو گے. ان آنسوؤں کی قیمت پوچھنی ہے سجاد سے پوچھنا، ان آنسوؤں کا وزن پوچھنا ہے شریکت الحسین سے پوچھنا، ان آنسوؤں کا معیار پتہ کرنا ہے اس سے پوچھنا جس نے اپنے سرتاج کے لاشے پہ کھڑے ہو کے قسم کھائی جب تک زندگی ہے میں نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا. اللہ اکبر. العظمت للہ. بات آ گئی ہے اتفاقاً، سن لو. بس شاکر بھائی ایک جملہ کہنا ہے مجھے بانی مجلس کی حیثیت میں، اسی پہ راضی رہنا مجھ سے، اور سمجھ میں آ گیا تو منبر شبیری سے میرا وعدہ ہے قبر میں بھی ماتم کرو گے. یہ جس بی بی کا میں نے اب نام لیا ہے نا،
समझ तो गए हो किसकी बात की है? जनाब रबाब की। इसी ने वादा किया था ना कि जब तक जिंदा हूं ठंडा पानी नहीं पीना, छत के नीचे नहीं बैठना। उलमाए मकातिल ने इस बीबी के अव्वलियात लिखे हैं, बाजारों के अलग, दरबारों के अलग, मकतल के अलहदा। अव्वलियात समझते हो? यानी वो वाकया जो पहले बीबी पर वारिद हुआ। मसलन अव्वल हाजरन वाक़अत फिस्सूक़ अला जबहत रबाब, कूफे के बाजार का पहला पत्थर जनाब रबाब की पेशानी पे। अब मसाइब चट्टान तो है नहीं जो मैं तुम्हारे सरों पे उलट दूं। अल्लाह अकबर। यकीनन रोने वालों के दिल नाजुक हैं। ये सामने शबीहे हैं, अलम के फरेरे हैं, तेरा मासूम तुम में है। कुछ पर्दगियान हरी में इस्मत मेरी माओ बहनों बेटियों में बैठी हैं। इतने बड़ों के सामने कहने लगा हूं, सैयदो गैर सैयदो, यकीनन तुम्हें चोट लगेगी, अपनी कौम का खादम समझ के माफ कर देना। अव्वल रोमहन वाक़अत अला कतफे उम्म रज़ी सगीर अली अल असगर, पहला नेज़ा। कोशिश करो मेरे इशारे समझ जाओ। पहला नेज़ा असगर की मां के कंधे पे लगा। कहां लगा, कैसे लगा? बस तुम्हारे तसव्वुर से पहले मैंने मिंबर छोड़ दिया। अपने तसव्वुर का में तस्वीर सजाओ। गंज शहीदा है, मकतल है, सारी बीबियां बिखर गई हैं मकतल में। माँ बेटे के सराहने, बहन भाई के लाशे पे, ज़ौजा शौहर के पास। ये तो सारे जानते हो ना बिला तशबीह कि हर बीबी के हाथ यहाँ हैं। किसी ने बैन किया, किसी ने कुछ कहा। जिस बीबी का मैं तज़किरा कर रहा हूं, हालांकि जमीन पर बैठने उठने के लिए हाथ मदद करते हैं। अब हाथ तो यहां थे, लफ्ज ये है फन कब्बत अला कदम अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम, इसी तरह बंधे हुए हाथों के साथ अपने वारिस के कदमों पे गिरी रबाब। कभी एक जख्मी तलवा चूमा, कभी दूसरा जख्मी तलवा चूमा। अब है इशारा, अगर रोने वालों की समझ में आ जाए। सारी बीबियां महमलों पे सवार हो गई, रबाब को पता ही नहीं कि हो क्या रहा है। शिबर ने कहा, सज्जाद काफिला चल क्यों नहीं रहा? रो के कहा, अभी मेरी अम्मा रबाब फारिग नहीं हुई, मेरे बाबा के कदमों के तलवे चूम चूम के फारिग नहीं हुई। ये हरामी हाथ में कोई चीज लेके दौड़ा। इसे दौड़ते देख के खड़े हुए ऊंट से ज़ैनब पुकारी, रबाब जल्दी उठो, रबाब उठो, शमर नेज़ा लेके आ गया। अब रोने वालों हाथ बंधे हुए थे, बंधे हुए हाथों से अभी उठने की कोशिश कर रही थी कि शमर हरामी ने कांधे पे नेज़ा मारा, दोबारा हुसैन के कदमों पे गिरी। दर्द की शिकायत नहीं की, आसमान की तरफ देख कर कहा, तेरा शुक्रिया। पढ़ने वाले शुक्र है मुझे एक बोसे का मौका मिल गया, एक बोसा मैंने हुसैन के कदमों को और ले लिया। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिल ज़ालिमीन। बारे इलाह मजलिस अदा को मंजूर मकबूल फरमा, बानियान के मसाई को शर्फ कबूलियत समझ, मोमिनीन मोमिनात की शिरकत मुबद्दल वसा, हमारी औलीदा बयानी कबूल। जिस गरज के लिए मजालिस मनक़द गायतुल मराम तक पहुँचा, जो मन भी औलादें नरीन अता फरमा, जो मक़रूज़ और तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्ती दो, जो बेगुनाह क़ैद है रिहाई अता फरमा। जमी मोमिनीन मोमिनात के जो हाजात खुदा आदिल शरीयत के नज़दीक जाए, सरकार हुज्जत का ज़हूर फरमा। अल्लाहुम्मा कुल्ल वलिय्यिका हुज्जत इब्न हसन सलावतुक अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि साअतिन मिन साअतिल लैल वन नहार वलिय्युन मुहफ़िज़ुन मुक़ाइदुन मुनासिरुन मुज़िल्लुन मुआइना
حتى تسكنه أرضك ونتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بجاه محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.